محترم ناظرین، عیبدار جانور کی قربانی، آئیے دیکھتے ہیں کتنے عیبدار جانور ہیں جن کی قربانی شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو فوراً رکنا چاہیے اور مسئلہ دریافت کرنی چاہیے۔ ناظرین، کتنے عیبدار جانور ہیں، آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی، یعنی جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو یا اس کا خول اتر گیا ہو، اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ آگ سے جلا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہو، اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح کان کٹے جانور کی قربانی، جس جانور کا کان کٹا ہو، اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بغیر کان والے جانور کی قربانی، جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ اسی طرح اندھے جانور کی قربانی، جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ پوپلے جانور کی قربانی، آئیے دیکھتے ہیں۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہو، اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اسی طرح زبان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دم کٹے جانور کی قربانی، اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح بغیر دم والے جانور کی قربانی، ناظرین، جس جانور کی دم سرے سے ندارد ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لنگڑے جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک لگا کر لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح خشک تھن والے اور تھن کے کٹے جانور کی قربانی کا حکم، بکری کی 2 تھنوں میں سے ایک تھن اگر خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی، اور اگر گائے یا اونٹنی کے 2 تھن کٹ جائے یا سوکھ جائے تو اس کی قربانی بھی جائز نہ ہوگی، لیکن اگر گائے یا اونٹنی کی 4 تھنوں میں سے صرف 1 تھن کٹ جائے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح حاملہ جانور کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ گابھن جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے، کیونکہ اس کا گوشت وغیرہ خصی سے اچھا ہوتا ہے، اور جس جانور کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ یہ نر ہے یا مادہ، کی قربانی درست نہیں ہے۔ نجاست خور جانور کا حکم، قربانی کا حکم، جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو اور دیگر چارہ نہ کھاتا ہو، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جنگلی جانور کی قربانی کا حکم، وحشی اور جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا تو کیا حکم ہے؟ اگر خریدتے وقت جانور صحیح سالم تھا لیکن بعد میں عیبدار ہو گیا تو مالدار پر اس کے بجائے دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے، اور اگر فقیر ہے تو اسی عیبدار جانور کی قربانی کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں۔ اسی طرح قربانی کے وقت جانور عیبدار ہو گیا، جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے عیبدار ہو گیا تو اس کی قربانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین، آپ اچھی طرح سمجھ گئے، یہ جن باتوں کو کہا گیا ہے یہ عیبدار جانور ہے، ان سے بچنا چاہیے اور صحیح سالم جانور کی قربانی دینی چاہیے۔ ان سب جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ اس طرح کا مسئلہ اپنے چینل پہ ڈالتے رہتے ہیں۔ ابھی قربانی کا مہینہ ہم اور آپ گزار رہے ہیں، اور کچھ ہی دن کے بعد
قربانی والے عمل کو انشاءاللہ ہم لوگ انجام دیں گے۔